پرویز مشرف جس پر اقتدار کی دیوی 8 سال تک مہربان رہی اور جس کی آنکھ کے اشاروں سے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے، اس نے غداری کے مقدمے سے بچنے کے لیے جلاوطنی موذی مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری۔ آئین شکن فوجی حکمران پرویز مشرف کی زندگی کا احاطہ کیا جائے تو اسے مجموعی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کا دور عروج اور منصب صدارت سے فراغت کے بعد شروع ہونے والا دور زوال، جس کے دوران ان کی وفات ہوئی۔ سینئر صحافی اعزاز سید کے مطابق سابق صدر پرویز مشرف کے زوال کا آغاز تو اس وقت کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی کے بعد ان کی عدلیہ سے محاذرائی کی شکل میں شروع ہوا، مگر بعد میں فوج اور امریکہ کی طرف سے ان کی حمایت کا خاتمہ اور سیاسی میدان میں ان کی تنہائی اقتدار پر ان کی گرفت بتدریج ختم ہونے کا سبب بنے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ مشرف کا اقتدار سے نکلنا ہی ان کے زوال کا عروج تھا، لیکن عملی طور پر پرویز مشرف کا زوال ان کی سیاست میں دوبارہ آمد کی کوشش، آئین سے غداری کے مقدمے اور جلاوطنی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اکتوبر 1999 سے 2006 تک پرویز مشرف اپنے اقتدار اور شہرت کی مکمل عروج پر تھے۔ دہشت گردی کی جنگ میں مصروف امریکہ ان کی پشت پناہی پر تھا، فوج پر ان کی گرفت مضبوط تھی، اور یہ وہ دور تھا جس میں بظاہر ملک میں کوئی پتا بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تھا۔ مشہور ہے کہ دنیا بھر میں غیر جمہوری یا چور راستوں سے اقتدار میں آئے حکمرانوں کی آنکھوں پر پٹی عین ان کے اقتدار کے عروج میں ہی بنتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے افراد پر انحصار کرتے ہیں اور وہی ان کو تباہی کے راستے پر دھکیلتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پرویز مشرف کے اپنے منتخب کردہ وزیر اعظم شوکت عزیز کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر سٹیل مل کی نجکاری کے خلاف فیصلہ دینے کا غصہ تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم منو بھیل کیس میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا شکار تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ مشرف کی آنکھ اور کان یعنی خفیہ ادارے چیف جسٹس کے لاپتہ افراد کے بارے میں نوٹسز سے تنگ تھے۔ ایک ایک کر کے سب نے جنرل مشرف کے ذہن سازی میں کردار ادا کیا، اور 2006 کے آخر میں افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا، مگر ایک خفیہ ادارے نے رپورٹ دی کہ چیف جسٹس کو ہٹائے جانے کی صورت میں اس وقت ان کے بعد سینئر ترین جج جسٹس رانا بھگوان داس سے ایک اصول پرست جج ہیں، اس لیے ان سے کسی قسم کے تعاون کی توقع نہ کی جائے۔ مارچ 2007 تک سپریم کورٹ کے کم از کم 2 سینئر ججز جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف متوقع صدارتی ریفرنس کے بارے میں براہ راست اور بالواسطہ طور پر اعتماد میں لیا گیا۔ جسٹس رانا بھگوان داس نے مارچ کے پہلے ہفتے میں انڈیا کا رخت سفر باندھا تو راولپنڈی اسلام آباد میں مشنری حرکت میں آ گئی۔ 9 مارچ 2007 کی صبح چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں ملاقات کے لیے بلوایا گیا۔ ادھر افتخار چودھری بھی اپنے ارد گرد کی نقل و حرکت کی وجہ سے چوکنا تھے۔ وہ سپریم کورٹ سے آرمی ہاؤس راولپنڈی نکلنے لگے تو جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے ان سے خصوصی ملاقات کی۔ افتخار چودھری کا اس ملاقات سے شک مزید گہرا ہوا اور وہ متوقع صورتحال کے بارے میں سوچتے آرمی ہاؤس پہنچے۔ آرمی ہاؤس راولپنڈی میں افتخار چودھری کو ان کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے گئے اور مستعفی ہونے کا کہا گیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو مشرف کمرے سے نکلے اور کراچی روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے پاکستان نیوی کی ایک تقریب میں شرکت کرنا تھی۔ پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں جنرل کیانی کے علاوہ سبھی افسران نے افتخار محمد چودھری کو استعفیٰ دینے کے لیے ہر طرح کا دباؤ استعمال کیا۔ افتخار چودھری کو کم از کم 5 گھنٹے تک آرمی ہاؤس سے نکلنے نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف ان کی برطرفی کی خبر میڈیا پر چلائی گئی، اور ساتھ ہی قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر رانا بھگوان داس کے بعد سینئر جج جسٹس جاوید اقبال نے حلف اٹھا لیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے فوری طور پر نہ صرف صدارتی ریفرنس کو قبول کر لیا، بلکہ 13 مارچ کو افتخار محمد چودھری کو کونسل کے سامنے پیش ہونے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ ادھر افتخار چودھری پولیس اور سیکیورٹی کے حصار میں آرمی ہاؤس سے نکالے گئے تو انہوں نے پہلے اپنے ڈرائیور کو سپریم کورٹ جانے کا کہا، مگر سیکیورٹی کے دباؤ میں انہیں سپریم کورٹ کی بجائے ان کے گھر میں لا کر نظر بند کر دیا گیا۔ یہ مشرف سے عدلیہ کی لڑائی کا آغاز تھا۔ اس واقعے کی خبر نے پورے ملک میں فوجی صدر کے خلاف ایک نفرت کی آگ لگا دی۔ ملک میں عدلیہ، سول سوسائٹی اور میڈیا سب ایک صفحے پر اکٹھے ہو گئے۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی، جہاں عدلیہ نے معزول چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔
پرویز مشرف ایک آزاد خیال اور لبرل جنرل تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں تھے۔ کارگل جنگ چھیڑنے کا الزام بھی انہی پر عائد ہوتا تھا، مگر سارک سربراہ کانفرنس میں مشرف نے ہی خود آگے بڑھ کر اس وقت کے انڈین وزیر اعظم واجپئی سے ہاتھ ملایا اور انہیں مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ ان کا ابتدائی دورہ انڈیا تو کامیاب نہ رہا، مگر بیک ڈور چینلز کی کامیابی کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جامع مذاکراتی عمل شروع ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میں پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کے آؤٹ آف دی باکس سیلوشن کا بیان بھی دیا، جو چند حلقوں کو ناگوار گزرا۔ ظاہر ہے کہ فوج کی نظر میں مسئلہ کشمیر ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے، جس پر فوج کی بحیثیت ادارہ اپنی ایک رائے ہے۔ گو کہ مشرف فوج کے افسران اور کور کمانڈرز کو ساتھ لے کر چلتے رہے، مگر کشمیر کے حوالے سے فوجی افسران کی ایک اپنی رائے تھی۔ مشرف کا بیان فوج کے اندر اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا، تاہم فوج نے بحیثیت ادارہ مشرف کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک مشرف عدلیہ سے لڑائی کے بعد اپنے ہی ادارے کے لیے بوجھ نہیں بنے۔ جو وقت گزر رہا تھا، پرویز مشرف کے لیے حالات ناسازگار ہو رہے تھے۔ ایسے ہی حالات میں انہوں نے 3 نومبر کو ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ کر کے بحال کیے گئے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ناپسندیدہ ججز کو گھر بھیج دیا۔ اس بار جسٹس رانا بھگوان داس نے نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لے لیا۔ اسی ایمرجنسی کے نفاذ کے فیصلے کو بعد ازاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کے طور پر استعمال کیا۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ملک میں میڈیا بھی پابندیوں کی زد میں آ گیا۔ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا۔ تاہم ان اقدامات سے پرویز مشرف کے خلاف عوامی رائے عامہ مزید خراب ہو گئی۔ مشرف اپنے مستقبل کے بارے میں شدید دباؤ میں تھے اور اسی دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت نے امریکہ کے ذریعے مذاکرات کے دوران پرویز مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کیا۔ پرویز مشرف نے 27 نومبر 2007 کو اپنی فوجی وردی اتاری اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف مقرر کیا۔ کیانی نے کمان سنبھالتے ہی فوج کے ادارے کو مشرف کے سائے سے بچانے کی کوششوں کا آغاز کیا، تو پہلے 3 ماہ بعد یعنی جنوری 2008 میں کیانی اور مشرف کے درمیان دوریاں اتنی بڑھ گئیں کہ بات چیت بھی ختم ہو گئی۔ دراصل مشرف فوج سے مدد کے خواہاں تھے، جس پر کیانی معاملہ کور کمانڈرز کانفرنس میں لے گئے، جہاں تمام کور کمانڈرز نے متفقہ طور پر مشرف سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ کمانڈر کا خیال تھا کہ ان کا دل بھی چاہے تو بھی وہ ادارے کو بدنامی سے بچانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس دوران جنرل کیانی کے پاس مشرف کی طرف سے انہیں برطرف کرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں، لیکن مشرف کو بتا دیا گیا کہ اس وقت وہ نہیں بلکہ کیانی فوج کے کمانڈر ہیں، جنہیں آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا اور نہ ہی ان کی حمایت کے بغیر اس وقت کی پیپلز پارٹی کی نئی حکومت کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ فوج کے بعد مشرف کا سب سے زیادہ انحصار امریکہ پر تھا۔ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی افراد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے کا بھی کھل کر اعتراف کر رکھا ہے۔ اس تناظر میں مشرف اعلیٰ امریکی حکام سے مکمل رابطے میں رہتے تھے، تاہم سال 2005 سے امریکہ کی طرف سے ان کی حکومت پر ڈبل گیم کھیلنے کے الزامات بھی عائد ہونا شروع ہو چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو 18 نومبر 2007 کو پاکستان واپس آئیں تو ان کے استقبالیہ ریلی پر ہونے والے خود کش دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد بے نظیر بھٹو نے کوانڈا لیزا رائس کو فون کر کے بتا دیا کہ ان کی طرف سے ڈیل ختم ہے۔ بے نظیر کو شک تھا کہ کراچی میں ان پر حملہ دراصل مشرف کی ہی کارروائی ہے۔ 27 ستمبر 2007 کو راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو کے قتل نے پرویز مشرف کے اقتدار کو مزید مشکل بنا دیا۔ امریکہ بھی جان چکا تھا کہ مشرف اب اپنے ہی ادارے میں حمایت کھو چکے ہیں، لہٰذا آخری موقع پر امریکہ بھی مشرف کی مدد کو نہ آ سکا۔ بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد 18 فروری 2008 کو ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے اکثریتی نشستیں حاصل کی، مگر اس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت قائم کی۔ پرویز مشرف کی پہلی اتحادی جماعت مسلم لیگ ق ان سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کی مبینہ خبروں سے پہلے ہی نالاں تھی۔ عام انتخابات میں اسے شکست ہوئی تو اس جماعت کے بعض رہنما بھی پرویز مشرف کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے۔ مشرف سخت مشکل کا شکار ہو چکے تھے۔ آئے دن مختلف سمتوں سے ان پر وار کیے جا رہے تھے، مگر کوئی بچانے والا نہ تھا، اور اسی تناظر میں 8 اگست 2008 کو سابق وزیر اعظم اور اس وقت مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے اس وقت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری سے
زرداری ہاؤس میں ملاقات کی اور پرویز مشرف کو ہٹانے کا اعلان کیا۔ یعنی اگر مشرف استعفیٰ دے دیں تو ٹھیک، ورنہ ان کے مواخذے کا اشارہ کر دیا گیا۔ 13 اگست کو پرویز مشرف سے پنجاب اسمبلی سے قرارداد کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بعد ازاں سندھ اور صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں نے بھی ایسی ہی قراردادیں منظور کی تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ فوج کی طرف سے ہی نہیں، پرویز مشرف کے قریبی دوستوں نے بھی انہیں استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا۔ ان کے بااعتماد دوستوں میں سے ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ نیاز بھی تھے۔ یہ مشرف سے بڑے تھے مگر وہ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ 18 اگست کو پرویز مشرف نے دن تقریباً 2 بجے ایک طویل خطاب کے اختتامی حصے میں اپنے استعفے کا اعلان کیا اور گارڈ آف آنر لے کر ایوان صدر سے رخصت ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد بیرون ملک خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ پرویز مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کے بجائے اپنی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ بنا لی۔ 2013 میں انتخابات میں حصہ لینا چاہا مگر نااہل ہوئے۔ بعد میں ججز گرفتاری کیس اور بے نظیر بھٹو کیس میں گرفتار ہوئے۔ 3 نومبر کی ایمرجنسی کے باعث مسلم لیگ نون کی طرف سے غداری کا مقدمہ بنا تو اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف اور اس وقت کے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کی مدد سے عدالت پیشی کے بجائے راولپنڈی کے فوجی اسپتال میں زیر علاج رہے اور بعد ازاں بیرون ملک چلے گئے۔ پرویز مشرف کی زندگی کا قریبی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آ کر بعض ایسے اقدامات کیے جنہیں مقامی سطح پر پسند نہ کیا گیا۔ عالمی سطح پر انہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ڈبل گیم کے الزام کا سامنا رہا۔ پاکستان میں انہوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے مسلم لیگ قاف کی حکومت قائم کی جو وقت پڑنے پر مٹی کا گھروندہ ثابت ہوئی۔ عدلیہ سے جنگ ان کی شکست کا اہم جز تھا مگر عوامی طور پر ان کی اقتدار سے نفرت اور مذہبی طبقات کی طرف سے ان کے روشن خیال اعتدال پسندی جیسے نظریات کو مسترد کرنا سب نے ان کی اقتدار کی رخصتی اور فوج سے ان کے تعلق کو توڑنے میں مدد دی۔ یہ سب وجوہات ہی ان کے زوال کی اصل وجہ ثابت ہوئیں۔ جس طرح انہوں نے 2006 تک اقتدار کے بھرپور مزے لوٹے، اسی طرح وہ آخر تک بدترین زوال کا شکار بھی رہے لیکن کبھی اپنی زبان سے شکست تسلیم نہ کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔